اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین مومنات، آپ صاحب کی خدمت میں امام زین العابدین سید الساجدین کی ولادت باسعادت مبارک ہو 5 شعبان المعظم۔ اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ عظیم فرزند عطا فرمایا کہ جو امام علیہ السلام کے بعد اللہ نے جن کو امامت کا رتبہ عطا فرمایا، یہ امام، ہر امام ہمارے لیے خداوند متعال کی بہت بڑی رحمت ہے۔ حجت الہی، زمین پر حجت الہی کے علاوہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ حجت الہی اس زمین پر عظیم مخلوق پروردگار ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دین کے سلسلہ میں بہت خدمات ہیں۔ خود کربلا میں امام علیہ السلام کی خدمات ہیں، اور کربلا کے واقعہ میں اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر ان کو محفوظ رکھا، اور کربلا کے واقعہ کے بعد امام علیہ السلام کو کربلا سے کوفہ سے شام جانا پڑا۔ امام علیہ السلام کربلا کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ کوفہ بھی گئے، شام بھی گئے، حالت البتہ نحیف تھی، لیکن اللہ نے کربلا میں امام علیہ السلام کو معجزانہ طور پر مریض رکھا تاکہ نسل امامت باقی رہ جائے۔ امام باقر علیہ السلام موجود تھے، لیکن ان کا سن چھوٹا تھا۔ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ مریض رہیں اور ان ظالموں کے ظلم و ستم سے کہ جو قاتل ہے اس سے محفوظ رہیں۔ امام علیہ السلام کے مختلف زندگی کے پہلو ہیں، تقوی ہے، زہد ہے، عبادت ہے۔ امام علیہ السلام کا جو علمی خزانہ ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ ہم اکثر و بیشتر مولا کائنات، مولا امیر المومنین کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے بھی چاہیے، مناقب پڑھتے ہیں، پڑھنے بھی چاہیے، ان کی نہج البلاغہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے اقوال و ارشادات مومنین کے روح کو گرمانے کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح ہم نے پروردگار کو منانا ہے، ہم نے اپنی دعاؤں کو کس طرح رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام ہے، اس میں ہر چیز کے حقوق ہیں۔ مناجات 15 ہیں، وہ مفاتیح الجنان میں ہیں، اس میں مناجات ہیں۔ کچھ مناجات وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو اکیلے انسان بیٹھ کر بارگاہ عزتی میں گڑ گڑاتا ہے اور اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، وہ مناجات 15 مناجات ہیں۔ اور یہ 54 دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہے، جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، انہوں نے ترجمہ کیا اردو زبان میں، اور بھی تراجم ہے اردو زبان میں۔ صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کی بہن، زبور آل محمد، اس کے بہت سے نام ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا یہ دعا ہے ہم و غم کے دور کرنے کے لیے، یعنی جو 54 نمبر دعا جو ہے اس میں مولا فرماتے ہیں یا فارج الہم و یا کاشف الغم، یعنی یا فارج الہم و کاشف الغم، کون ہے جو ہمارے مشکلات کو برطرف کرنے والا ہے، مشکلات کو ختم کرنے والا ہے، اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم توسل کرتے ہیں، معصومین سے توسل، مولا امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن فارج الہم کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ کاشف الغم کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمت کرنے والے اور دونوں کے رحیم، صلی علی محمد وآل محمد، مولا اس کے بعد محمد وآل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ وفرج ہمی وکشف غمی،
یہ اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کیسے دعا کرنی ہے۔ یہ پھر مولا فرماتے ہیں یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اعصمنی وطہرنی واذھب ببلیتی۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، معوذتین قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، یہ تلاوت کرتے، اور اس کے بعد یہ کہتے اللہم انی اسألک سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وکثرت ذنبه سؤال من لا یجد لفاقته مغیثا ولا لذنبه غافرا غیرک۔ اے پروردگار، تیرے علاوہ تیری مخلوق کا گناہ کوئی بخشنے والا ہے؟ کوئی مشکلوں کو برطرف کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام اسألک عملا تحب به من عمل به من عمل به، یعنی یہ امام علیہ السلام کی کافی لمبی دعا ہے، اس کے کافی فراز ہیں، تو امید ہے کہ مومنین و مومنات اس کی طرف خصوصی توجہ دیں گے۔ ہم تعویذوں والے افراد کی طرف دوڑتے ہیں، ادھر دوڑتے ہیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی دعا بتائیں، ہمارے پاس دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے، ہم غافل ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ کچھ ہمیں کوئی تعویذ دیں، کوئی ہم گلے میں لٹکانے کے لیے، بازو پر باندھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، تعویذ بھی برحق ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل کو ملائیں خدا کے ساتھ، اپنے دل کو زمانے کے امام کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس کے بعد ہم اپنی دعائیں مانگیں۔ جب معرفت امام کے ساتھ توسل ہمارا مستحکم اور مضبوط ہوگا تو پھر اللہ جلدی راضی ہوتا ہے۔ ہم امام کو پکاریں، ان دعاؤں کو اپنا ورد بنائیں اور دعا مانگے خدا سے کہ اس امام عظیم کے صدقے میں، امام مبین کے صدقے میں، پروردگار ان کی دعاؤں کے صدقے میں، کیونکہ ہمیں تو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر ایک پیرائے کے بعد امام علیہ السلام نے صلی علی محمد و آل محمد کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، اس کے بعد خدا کی درگاہ میں دعا مانگیں تو خداوند متعال ہماری دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔